نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہے کہ مجھ ایسے ناچیز کو آج یہاں پر شہر سیالکوٹ میں تحفظ ناموس رسالت اور دفاع صحابہ کے عنوان سے منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں اپنے خیالات کا موقع ملا ہے، اور مجھ سے قبل بیٹا قیم الہی ظہیر اللہ کے فضل و کرم سے پوری آب و تاب سے، پورے جوش و خروش سے، پورے تمت و تراک سے دفاع صحابہ اس کے اوپر گفتگو کر رہا تھا، اور میں پیچھے بیٹھا اسٹیج پر اپنے آپ کو عجب طرح کی کیفیات سے ہمکنار پا رہا تھا۔ بابا شہید کے اس شہر میں میرے خیال کو، میرے شعور اور لاشعور کو بابا شہید کی یاد معطر کر رہی تھی۔ مجھے بابا شہید کے کہے ہوئے الفاظ بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے کہ اہل حدیثو، تم کائنات کی وہ واحد جماعت ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت پوری کائنات میں تحفظ ناموس رسالت کے اگر کوئی صحیح رکھوالے ہیں تو تم ہو۔ تم نے ظاہری طور پر ناموس رسالت پر حملہ کرنے والوں کو بھی روکا، اور باطنی طور پر بھی اس پر حملہ کرنے والوں کو بھی ٹوکا ہے۔ اور مجھے اس بات پر آج شہر سیالکوٹ میں ڈنکے کی چوٹ کہنے میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی کہ اہل حدیثو، تمہیں تمہارا اہل حدیث ہونا مبارک ہو کہ تم کائنات کی وہ واحد جماعت ہو جس نے اس امر کا اعلان کر دیا، آؤ کائنات کے باسیوں سن لو، اہل حدیث کے سر کا مالک عرش کا خدا ہے، اہل حدیث کے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے۔ ہم نے اس امر کا اعلان کر دیا، سنو، ہمارا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح ہمارا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا۔ کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم حق نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج اسی شہید کے فرزند، اسی شہید کے روحانی بیٹے، اسی شہید کے جسمانی بیٹے بابا شہید کے نظریے کو، آپ کی فکر کو، آپ کی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے شہر سیالکوٹ میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک بابا شہید کا ایک بھی بیٹا زندہ ہے، تحفظ و ناموس رسالت پر آنچ کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ اور علامہ شہید جس کی ساری زندگی شہر سیالکوٹ کے رہنے والوں کے سامنے روشن کتاب کی طرح آیا ہے، علامہ شہید کی زندگی کو سیالکوٹ کے باسی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے علامہ شہید کے ولولوں کو، ان کے حوصلوں کو،
ان کے زمزموں کو، ان کی جرت کو بڑی قریب سے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ علامہ شہید جو ساری زندگی باطل نظاموں کے خلاف اعلان بغاوت کرتے رہے اور صرف لفظی طور پر اس حق کو ادا نہیں کیا بلکہ عملی طور پر تحفظ ناموس رسالت، دفاع صحابہ کے لیے اپنی جان کے نذرانے کو پیش کر دیا اور حلت شہادت کو اوڑھ دیا، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کی لہج سے یہ صدا رہی تھی، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اور ایک اور شاعر کے الفاظ میں، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اور ابھی مجھ سے قبل بیٹا قیم الہی ظہیر آپ کے سامنے شان صحابہ کو رکھ رہا اور اس بات کو بیان کر رہا کہ وہ صحابہ، وہ عظمت والے صحابہ، وہ جلیل القدر صحابہ کہ وہ ایک مٹھی کو خرچ کریں، ہم اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی کو خرچ کر دیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساتھیو، جب صحابہ کا یہ بلند مقام ہے، پھر وہ جس کے ماننے والے ہیں، جو ان کا آقا و مولا ہے، جو ان کا رہبر و رہنما ہے، جو ان کا پیر و مرشد ہے، اس کی عظمت کا کیا مقابلہ ہو۔ حضرات گرامی قدر، اس آقا و کائنات، اس کی اوسطی اقدس و مقدس، اس کی عظمت کو، اس کی رفعت کو، اس کی بلندی کو، اس کی بڑائی کو آپ کے سامنے کیوں کر بیان کیا جائے، جس کے بارے میں غالب جیسے قادر الکلام شاعر نے کہا تھا، غالب ثنائے حاجو یزداں گداشتم، غالب میں اس کی منقبت کو، اس کی رفعت کو، اس کی بڑائی کو کس طرح بیان کروں، جس کے بارے میں عرش والے کا خود ارشاد عالی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بڑا کر دیا۔ سریا کی بلندیوں پر کسی کے نام نامی کو رقم کیا گیا، میرے آقا کے نام نامی کو۔ اور سیالکوٹ کے رہنے والوں، آج سن کے جانا، بلندی کیوں نہ ہو کہ وہ آدم صفی اللہ کا بھی امام، نوح نجی اللہ کا بھی امام، موسیٰ کلیم اللہ کا بھی امام، عیسیٰ روح اللہ کا بھی امام، اسماعیل ذبیح اللہ کا بھی امام، ابراہیم خلیل اللہ کا بھی امام، کہ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے ابھی سورج کو منور نہیں کیا تھا، چاند کو روشنی عطا نہیں کی تھی، ستارے کو جگمگاہٹ نہیں بخشی تھی، تمام انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا سن لو میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا ہوں، میں تمہیں تاج نبوت کو عطا کرنے والا ہوں، حلت نبوت کو اڑھانے والا ہوں، مگر سن لو پھر اگر رسول آ جائیں، کالی کملی والے کے آ جانے کے بعد پھر کسی نے اپنی بات کو کیا، اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے۔ سیالکوٹ کے رہنے والوں، اللہ کے فضل و کرم سے یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کا نظریہ ہے۔ ہم لوگ دوسرے مسالک کے لوگ، ہمارے دوست احباب، سب لوگ آقا کی محبت کا دم بھرنے والے، آقا کی محبت کا اظہار کرنے والے، ہر کوئی یہ دعویٰ کرنے والا مجھے آقا سے بہت زیادہ محبت ہے، ہر کوئی یہ کہنے والا میں آقا کی عقیدت میں سرشار ہوں، میں آقا سے محبت کرنے والا ہوں، مگر یاد رکھو اللہ کی قسم ہے اب ہر کسی کا دعویٰ اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ کیا بات ہے ہر کوئی آقا سے محبت کا دم بھرنے والا، آقا سے عقیدت کا اظہار کرنے والا، آقا کی محبت کا اظہار کرنے والا، مگر آقا کی بات کے آ جانے کے بعد
آقا کے حکم کے آ جانے کے بعد، آقا کے فرمان کے آ جانے کے بعد، آقا کی حدیث کے آ جانے کے بعد اپنے چہروں کو دوسری جانب پھیر لیتا ہے۔ آؤ آج فرزند اہل حدیث سے اہل حدیث کے عقیدے کو سمجھ کے جانا ہے۔ ہم نے اس بات کا اظہار کیا، ہم بھی آقا سے محبت کرنے والے، ہم بھی آقا کی عقیدت کا دم بننے والے، مگر ہماری نگاہوں میں ہم نے اس چہرے کو دیکھا، اب ہماری نگاہوں میں کوئی دوسرا چہرہ جچتا ہی نہیں، اور ہم نے اس چہرے کی طرف دیکھا ہے کہ جس کے بارے میں حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے حبیب، ایسا محسوس ہوتا تھا آپ بارگاہ رب العالمین میں کھڑے، آپ اللہ کو کہہ رہے اللہ مجھے ایسے بنا، مجھے ایسے بنا، آپ کہتے چلے گئے، رب بناتا چلے گئے۔ وہ ہم نے اس چہرے کو دیکھا ہے، اب ہمارا دل کسی دوسرے چہرے کی طرف دیکھنے کو کرتا ہی نہیں ہے۔ آقا یہ کیا مذاق ہے؟ آقا کی بات کے آ جانے کے بعد، آقا سے عقیدت اور محبت کا دم بننے کے بعد، آپ کو اپنا رہبر و رہنما ماننے کے بعد، آقا کی حدیث کے آ جانے کے بعد جب بات آئے کسی شرعی مسئلے کی تو میرے منہ سے بے اختیار نکلے آقا کی بات تو ٹھیک ہے، مگر آقا کی بات کے ہوتے ہوئے میں اپنے شیخ صاحب کی بات کو کیا کہوں، میں اپنے پیر و مرشد کی بات کو کیا کہوں، میں اپنے مفتی کی بات کو کیا کہوں، میں اپنے امام کی بات کو کیا کہوں۔ ہم یہاں پر اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، آسمان سے ندا آئی ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کائنات کے باسیوں سن لو، مولوی بھی غلطی کھائے، خطیب بھی غلطی کھائے، پیر بھی غلطی کھائے، فقیر بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، صدیق بھی غلطی کھائے، شہید بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، تو بھی غلطی کھائے، غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا تو اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے کو ہے، طرح طرح کی حرفات دیکھنے میں آئیں گی، آقا سے عقیدت کا دم بننے والے آپ کو ڈھول تاشے بجاتے ہوئے سڑکوں پہ نظر آئیں گے، رنگ رلیاں بناتے ہوئے آپ کو سڑکوں پہ نظر آئیں گے، اور عجیب طرح کی بات ہے آقا سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کی دعوت کو آج اپنے ذہنوں میں لیے جانا، ہم نے اس امر کا اعلان کر دیا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ آقا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے، آپ نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، کہا سن لو میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا آقا محترم آپ ہمارے درمیان کیا چھوڑے جا رہے؟ کہا ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کے ساتھ چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا فرزند ہونے کے ناطے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، کریا کریا گلی گلی چرستوں میں چراہوں میں بازاروں میں منبر و محراب پر اس بات کا نعرہ لگانے کے لیے آئے اور سن لو ہم محبتوں کو بانٹنے والے، پیار کو تقسیم کرنے والے، ہمیں منوانا ہے یرب کا قرآن لے آؤ، یکالی کملی والے کا فرمان لے آؤ، ہماری گردنوں کو جھکا ہوا پاؤ گے، مگر آقا کے فرمان کے ہوتے ہوئے بات کرو، کسی یارے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نتو حیرے کی مان لو، رب کعبہ کی قسم ہے یہ گردن کٹ تو سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی
کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں، یہ عجب طرح کا محبت کا انداز ہے۔ یار دوست بھی محبت کا اظہار کرنے والے، یہ کس طرح کی محبت ہے کہ آقا سے عقیدت کا اظہار بھی کریں، آپ سے محبت کا اقرار بھی کریں، آپ کے پیر و مرشد رہنما اور رہبر ہونے کا نعرہ بھی لگائیں، مگر جب آقا کی بات آ جائے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے چہروں کو آقا کے چہرے سے ہٹا کر دوسری جانب پھر۔ اللہ کی قسم ہے ہمیں ایسی محبت گوارا ہرگز نہیں ہے، اور میں اپنی بات نہیں کرتا، اپنے اکابرین کی بات نہیں کرتا، اصحاب رسول جن کی شان و عظمت کا تذکرہ آپ یہاں پر ایک لمبے عرصے سے سن رہے، دربار ابو بکر لگا ہوا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عدالت میں ایک چور کو پیش کیا گیا، اور سیال کوٹ کے رہنے والوں جانتے ہو میں کس ابو بکر کا تذکرہ کر رہا، میں اس ابو بکر کا تذکرہ کر رہا کہ جن کے بارے میں آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ہر ایک شخص کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابو بکر کے دربار میں کوئی آج اللہ کے فضل و کرم سے حب نبوی کے فلسفے کو سمجھ کے جانا ہے، انشاءاللہ آج اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کے جانا ہے، دعوت اہل حدیث کو اپنے اذہان و قلوب میں سمیٹ کے جانا ہے۔ دربار ابو بکر میں ایک چور کو پیش کیا گیا، تیسری مرتبہ چوری کا ارتکاب کیا، پہلی مرتبہ چوری کرنے کے جرم میں اس کے داہنے ہاتھ کو کاٹا گیا، دوسری مرتبہ چوری کو کیا، باہنے قدم کو کاٹ دیا گیا، عادی چور تھا، پھر چوری کا ارتکاب کیا، اب باہنے ہاتھ کے کٹنے کی باری ہے۔ حضرت ابو بکر کے دربار میں آپ کی عدالت میں اس عادی چور کو پیش کیا گیا، ایک مرتبہ پھر چوری کا ارتکاب کر بیٹھا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر اس کے باہنے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، اس کو امور دنیا داری اور رفع حاجت جیسے امور کو بجا لانے میں دشواری اور تنگی کا سامنا ہوگا، آپ نے اس کے ہاتھ کے کاٹنے کی حد کو موقوف کیا، پاس ہی عمر فاروق موجود ہیں، تڑپ اٹھے، کہا ابو بکر آپ کی شان و عظمت اپنی جگہ پر، مگر حکم رسول کے ہوتے ہوئے، فتوی رسول کے ہوتے ہوئے، حدیث رسول کے ہوتے ہوئے ابو بکر کا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ السنت ید، ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے۔ اور ساتھیوں، جب حضرت ابو بکر نے سنا، یہ نہیں کہا عمر تو نے کس ابو بکر کی بات کو چیلنج کیا، حضرت عمر کی بات کو سنا، اپنے سر کو فوراً سے پہلے جھکایا، کہا اللہ کی قسم عمر تو نے سچ کہا، ابو بکر کے ہوتے ہوئے، نبی کی حدیث کے ہوتے ہوئے، نبی کے فرمان کے ہوتے ہوئے، نبی کے فتوے کے ہوتے ہوئے، نبی کے حکم کے ہوتے ہوئے ابو بکر کا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ ساتھیوں، جب اتنے بڑے جلیل القدر اصحاب کے حکم اور فرامین نبی محترم کے فرامین کے مقابلے پہ ان کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں، تو آج ہم آقا سے محبت قدم بھرنے والے، آپ کی عقیدت کے نعروں کو لگانے والے، ہمیں بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس بات پر غور کرنا ہوگا، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسلاف ساری زندگی اسی بات کا درس دیتے ہوئے اپنوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، آج اسی شہید کے وارث میدان عمل میں نکل چکے، گلی گلی نگر نگر اس بات کا نعرہ لگانے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نگاہیں کسی سردار کی سرداری پر نہیں ہوتی، ہماری نگاہیں کسی چودھری کی چودراہٹ پر نہیں ہوتی، ہماری نگاہیں کرنیلوں کے سینوں پر
سجی ہوئی وردیوں پر نہیں ہوتی، ہماری نگاہیں جرنیلوں کے سینوں پر سجے ہوئے تمغوں پر نہیں ہوتی، ہماری نگاہ جب بھی ہوتی ہے یہ رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ اور آؤ آج کی اس ہونے والی کانفرنس کے عنوان کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ دفاع صحابہ کے حوالے سے بیٹے قیم الہی ظہیر نے آپ کے سامنے بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی۔ بڑے دکھ اور افسوس سے اس بات کو کہنا پڑتا ہے کہ آج مدینہ کی ریاست کے نعرے کو لگانے والے، ان کے اس مدینہ کی ریاست میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقیص کے واقعے کو ہم نے دیکھا، اور صرف یہی ایک واقعہ نہیں بلکہ جب سے یہ مدینہ کی ریاست کے امیر المومنین جناب حضرت عمران خان صاحب اقتدار پر براجمان ہوئے ہیں، ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ ان کے اقتدار میں جس قدر اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا گیا، اس سے پہلے کسی حکمران کو اس قدر جرأت اور ہمت نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھا عمران خان امیر المومنین مدینہ کی ریاست کے دعوے دار کے دور میں کس طرح آسیہ ملونہ کو اس ملک سے فرار کرایا گیا۔ وہ آسیہ ملونہ کہ جس نے آقائے کائنات کی شان میں تنقیص کو کیا، چھوٹی عدالت میں اس کو سزا کو سنایا گیا۔ تفتیشی انویسٹیگیشن آفیسر نے اپنی تفتیش میں اس کو مجرم قرار دیا، چھوٹی عدالت سے سزا کو سنایا گیا، بڑی عدالت نے اس سزا کو قائم رکھا، ہائی کورٹ میں مقدمہ گیا، اس نے نچلی عدالتوں کی سزاؤں کو قائم اور برقرار رکھا، اور جناب امیر المومنین عمران خان صاحب مغربی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے بڑی بے غیرتی، بڑی بے حمیتی اور بڑی بے شرمی سے یہ بات کہتے ہوئے برملا طور پہ نظر آتے ہیں کہ مجھے اس آسیہ ملونہ کو فرار کرانے میں بڑے پریشر کا سامنا تھا، مذہبی طبقے کا بڑا پریشر میرے اوپر تھا، مگر میں نے ہر طرح کے پریشر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آسیہ ملونہ کو اس ملک سے فرار کرانے میں بڑی جد و جہد کی ہے۔ اور پھر اسی طرح اسلامی شاعر کی خلاف ورزی کی ایک لمبی داستان ہے، اور حال ہی میں سیالکوٹ کے رہنے والوں نے دیکھا کس طرح عظیم اور جلیل القدر اصحاب کی شان میں تنقیص کو کیا گیا، اور ان تنقیص کو کرنے والوں کے تانے بانے حکومتی ایوانوں سے ہمیں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آصف الوی، ملعون آصف الوی کو ملک سے جس طرح فرار کرایا گیا، اس کے پیچھے پوری ریاست ہمیں برسر عمل نظر آتی ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے علامہ شہید کے بیٹے یہاں پہ جمکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی قسم ہم جب تک زندہ ہیں صدیق کی صداقت کے جھنڈے کو لگاتے رہیں گے، فاروق کی عدالت کے نعرے کو لگاتے رہیں گے، ذی النورین کی صحاوت کے علم کو بلند کرتے رہیں گے، اور حیدر کرار کی شجاعت کے نعرے کو لگاتے رہیں گے۔ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر، بلندت کر کے مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، شہید ملت علامہ احسان علیہ صاحب ظہیر، شہداء اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ اور سیالکوٹ کے رہنے والوں اس بات کو بھی اچھی طرح اپنے اذہان میں بٹھا لو کہ اللہ کے فضل و کرم سے
ہم ملک کے آئین اور قانون کو ماننے والے، آئین اور قانون پر عمل کرنے والے، امن و امان کو، اس کی دعوت کو دینے والے، بقائے باہمی کے درس کو فروغ دینے والے، فرقہ واریت کے خلاف آوازے اور نعرے کو بلند کرنے والے، مگر اس کا مطلب اللہ کی قسم ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس امن و امان کی آڑ میں، فرقہ واریت کی آڑ میں تم صحابہ اکرام کی شان میں تنقیص کرو۔ اللہ کی قسم جب تک ہم زندہ ہیں کسی صحابی کی شان میں تنقیص کو گوارا نہیں کریں گے۔ اگر کسی نے اس ناپاک جسارت کو کیا، اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا بچہ اس کی زبان کو اس کی گدی سے کھینچ لے گا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ ایک طرف مدینہ کی ریاست کے نعرے کو بلند کرنے والوں، ایک طرف کبھی آقا کائنات میں شان میں تنقیص کرنے والے کو رہا کرواتے ہو، کبھی اصحاب کی تنقیص کرنے والوں ان کو رہا کراتے ہو، اور پھر نعرہ لگاتے ہو مدینہ کی ریاست کا۔ اللہ کی قسم مدینہ کی ریاست کا پہلا ستون ابو بکر صدیق ہے، دوسرا ستون عمر فاروق ہے، تیسرا ستون عثمان غنی ہے، چوتھا ستون حیدر کرار ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں عظمت صحابہ کے جھنڈے کو لہراتے رہیں گے۔ عجیب بات ہے، تماشا بنایا ہوا، مذاق بنایا ہوا۔ اللہ کی قسم ہے بابا شہید کے الفاظ مجھے یاد آ گئے۔ اس وطن کو بنے ہوئے آج 70 برس سے زائد عرصہ بیت چکا، ہم نے یہاں پر طرح طرح کے نظاموں کو آزما کے دیکھ لیا۔ ہم نے یہاں پر کمیونزم کو بھی آزمایا، سوشلزم کو بھی آزمایا، کیپٹلزم کو بھی آزمایا، بھٹوازم کو بھی آزمایا، یحییٰ کو بھی آزمایا، اور یہ بابا شہید کے الفاظ تھے۔ لوگوں سن لو، اہل حدیث اور باغی دو ہم معنی الفاظ ہیں، دو مترادف لغات ہیں۔ اہل حدیث باغی، یہ یحییٰ کے بھی باغی، سوشلزم کے بھی باغی، کمیونزم کے بھی باغی، کیپٹلزم کے بھی باغی، بھٹو کے بھی باغی، ضیاء الحق کے بھی باغی، اور آج علامہ شہید کے جسمانی اور روحانی بیٹے آئے ہوئے بابا شہید کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے آئے۔ لوگوں سن لو، ہم باغی، ہم بداری اور مرداری، زرداری کے بھی باغی، فحاشی اور بے حیائی کو فروغ دینے والے عمران خان نیازی کے بھی باغی۔ وفا اگر ہماری کسی کے لیے ہے، یہ رب کے قرآن کے لیے ہے، یہ کالی کملی والے کے فرمان کے لیے ہے۔ اور ساتھیوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا ادنا سا فرزند ہونے کے ناطے یہاں پر فخر سے اس بات کو بیان کرنے کے لیے آئے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے قائدین کی قیادت میں دفاع صحابہ کے جھنڈے کو اور تحفظ ناموس رسالت کو جھنڈے کو وطن کے طول و عرض میں لہرانے کے لیے میدان عمل میں نکل چکے ہیں کہ آپ اس عمل میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو ذرا بلند کر کے اس بات کا عہد کرو، آپ ہمارا اس عمل میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک عہد آپ نے اس مسجد میں ہم سے کیا، ایک عہد میں اس مسجد میں کیے دیتا ہوں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے، کسی کی بیٹی کا ہے، کسی خانزادے کا ہے، کسی جاگیردار کا ہے، کسی سرمایہ دار کا ہے، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک عرش والے کا قرآن ہے اور دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔